ختم نبوت کا مسئلہ کئی حوالوں سے انتہائی اہم، حساس اور نازک ہے۔ یہ حقیقت تو ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور رسالت کا سلسلہ حضرت نوح علیہ السلام سے شروع فرمایا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نبی اور رسول تشریف لاتے رہے اور اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے علاقے میں کام کر کے واپس جاتے رہے۔ ظاہر بات ہے جو کام شروع ہونا ہوتا ہے اس کا کہیں اختتام بھی ہوتا ہے۔ جو بلڈنگ اٹھائی جاتی ہے تو کہیں اس نے مکمل بھی ہونا ہوتا ہے، اور بنانے والے کے ذہن میں یہ نقشہ پہلے سے ہوتا ہے۔ اگرچہ آخری منزل اور آخری اینٹ رکھنے میں سب سے بعد میں ہوتی ہے، لیکن آرکیٹیکٹ اور انجینئر کے ذہن میں سب سے پہلے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طے فرما دیا تھا کہ میں نے اس سلسلے کو ایک ہستی پہ ختم کرنا ہے، اس پہ نبوت بھی ختم کرنی ہے، رسالت بھی ختم کرنی ہے، بلکہ ہر کمال میں نے اس ہستی پہ ختم کر دینا ہے۔ یہ ہم جو کہتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ خاتم الرسل ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ پہ صرف نبوت اور رسالت ختم ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر دنیا کا ہر کمال ختم ہے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ السلام تک، یعنی حضرت عیسیٰ بن مریم تک جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ان میں سے ہر ایک کو کمالات سے نوازا، اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ وقت کا نبی اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ حسب نسب کا ہوتا ہے۔ وقت کا نبی اپنے زمانے میں سب سے بڑا باکردار ہوتا ہے۔ وقت کا نبی اپنے زمانے میں سب سے بڑا علم والا ہوتا ہے، اور کوئی شخص کسی نبی کی ذات پر انگلی نہیں اٹھا سکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کمالات سے نوازا، کسی کو عصا دیا، کسی کو ید بیضا دیا۔ بات آئی ہے عصا کی تو ہو جائے، جانتے ہوں گے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا کا معجزہ دیا تھا کہ وہ عصا پتھر پہ مارا تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ کیوں جی؟ آپ جاگ رہے ہیں نا، تھک تو نہیں گئے؟ تو پانی کے چشمے پھوٹے کہ نہیں؟ معجزہ ہے۔ لیکن علماء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، فرمایا مانتے ہیں کہ عصا سے چشمہ پھوٹا ہے، پتھر سے، پہاڑ سے، لیکن چشمے پہاڑوں سے پھوٹتے ہی رہتے ہیں۔ کمال تو آقا دو جہاں علیہ السلام کا ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ پانی کے پیالے میں رکھا، حضور کی انگلیوں سے یوں پانی پھوٹ رہا تھا جیسے چشموں سے پانی پھوٹا کرتا ہے۔ دیے ہیں کمالات۔ اور نبی اپنے زمانے میں پوری قوم سے حسین و جمیل ہوتا ہے۔ بڑے چرچے ہیں حسن یوسفی کے، اور کیوں نہ ہو۔ شب معراج جب آپ نے کسی آسمان پہ یوسف علیہ السلام کی ملاقات کی تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہوا یوں، اللہ نے حسن کے دو حصے کیے،
یعنی اگر 100 حصے ہیں یوسف کے حسن کے تو 50 حصے تنہا یوسف کو دیے اور باقی 50 حصے پوری مخلوق کو دیے۔ لیکن یہ بھی آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ جو حسن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا وہ ان سے بہرحال بڑھ کے تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے قرآن کریم میں پڑھا کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اپنی انگلیاں کاٹ دی تو فرماتی تھی انہوں نے یوسف کو دیکھا تھا اگر میرے محبوب کو دیکھتی اپنے گلے کاٹ ڈالتی۔ اور یہاں کسی کہنے والے نے ایک جملہ کہا ہے، اگر آپ کا ذوق تازہ ہے تو میں بھی کہتا چلوں، قرآن کریم میں اگر یہ بات قرآن کریم میں نہ ہوتی تو شاید دل نہ مانتا۔ کبھی انج بھی ہویا اور کسی نو ویک کے انگلیاں ہی بندہ کٹ دے دے، لیکن یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ زلیخا کو اتنا اعتماد تھا اپنے یوسف کے حسن پر کہ اس نے جواب دینے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا یہ تاریخ انسانیت کا ایک بالکل نرالا اور منفرد طریقہ تھا، اور اسے 100% یقین تھا کہ جو کچھ میں کرنے جا رہی ہوں ایسے ہو کے رہے گا، اور ہو کے بھی رہا۔ بہرحال اس پہ الزام لگا، قرآن پاک میں ہے، تو سب سنیا ہو سی نا، یوسف زلیخا کیوں جی جانے وہ ایک مولوی صاحب ساری رات سنان دے رہے یوسف زلیخا یوسف زلیخا، جسے سویر ہوئی ایک بندہ پہ کرے یار زلیخا زنانی آئی کہ مردہ، تسی بھی اے جو سنیا ہو سی جی۔ خیر تہمت لگی تو اس نے عورتوں کو اکٹھا کیا اور دعوت کی اور ان کو دسترخوان پہ تکیہ دے کے بٹھا دیا اور دعوت میں پھل رکھے اور پھل بھی ثابت، اور ہر ایک آدمی عورت کے لیے ایک ایک چھری رکھی۔ اس کا گمان یہ تھا کہ میں ان سے کہوں گی کہ تم پھل کاٹو اور کہوں گی ابھی رکو ٹھہرو، چھریاں ہاتھ میں لو، کاٹنا نہیں ہے۔ ادھر سے یوسف کو کہوں گی تم نکلو، جب اس کو دیکھے گی تو بدحواس ہو کر پھل بچ جائے گا، انگلیاں کٹ جائیں گی۔ یہ اس کا گمان تھا۔ ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا۔ اخرج الیہم فلما رأینہ اکبرنا وقطعنا ایدیہم وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا۔ اور یہاں ایک شاعر نے ترجمانی کی ہے زلیخا کی، گویا زلیخا نے یوں کہا مصر کی عورتوں وہ تو وہ ہے، تمہیں ہو جائے گی الفت مجھ سے، ایک نظر میرا محبوب نظر تو دیکھو۔ اب جہاں ایک جملہ جو مجھے دینا ہے توجہ فرمائیے کہ مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا، اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں، اور ادھر چاند نے حضور کی انگلی کو دیکھا تو چاند خود ہٹ گیا۔ نبی با کمال ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ بن مریم تک ہر نبی کو 1 2 3 4 کمالات سے نوازا۔ جب سب نبی آ چکے تو اللہ نے وہ سارے کمال اٹھا کے حضور کے دامن میں رکھ دیا۔ اسی کو حضرت نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں اور تیرے کمال کسی میں نہیں مگر 2 4۔ تو اللہ نے آخر میں حضور کو بھیج دیا، اور یقین کیجئے گا کیا بھیجا ہے، کمال کر دی، کمال کر دی ہے۔ اور پنجابی کا شاعر کہتا ہے، وہ بھی کمال کر گیا ہے، چھوٹا سا شعر ہے پنجابی کا، وہ کہتا ہے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بڑا رب قلم توڑ دیتا۔ حضور تشریف لائے ہیں خاتم النبیین بن کے۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی ماں کے پیٹ میں ہو تو بھی نبی ہوتا ہے، نبی ماں کی گود میں ہو تو بھی نبی ہوتا ہے، نبی دنیا سے رحلت کر کے اپنی قبر میں سو رہا ہو تو بھی نبی ہوتا ہے۔ اللہ نے حضور پہ تمام کمالات جب ختم کر دیے،
نبوت بھی ختم کر دی، اب کوئی گنجائش باقی رہتی ہے کسی اور نبی کے آنے کی؟ کیوں جی؟ آپ حضور کے بعد کسی نبی کو مانتے ہیں؟ میں 1 منٹ کے لیے قادیانیوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ مرزا غلام احمد کو ایک طرف کر دیں، اس سے پہلے جتنے مدعیان نبوت ہیں، خواہ وہ مسیلمہ ہو، خواہ وہ اسود انسی دجال ہو، خواہ وہ سجا نامی عورت ہو، خواہ کوئی بھی ہو، آپ کسی نبی کو مانتے ہیں؟ ہم تو نہیں مانتے۔ قادیانی بھی کیا کہیں گے؟ بولے یار نہیں مانتے، ہم ان سے بات نہیں کریں گے۔ ہم کہیں گے قادیانی کو مانتے ہو؟ وہ کیا کہیں گے؟ مانتے ہیں۔ ہم یہ کہیں گے کہ قادیانی کی طرح، غلام قادیانی کی طرح باقی نبیوں نے جو نبوت کے دعوے کیے تھے، تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ سچے نبی نہیں تھے؟ کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی نا، توجہ فرمائیے۔ وہ جو دلیل دیں گے، جو بھی دے، ہمیں سے غرض نہیں۔ ہم کہیں گے جو دلیل تم قادیانی سے پہلے جھوٹے مدعیان نبوت کو نبی نہ ہونے کے لیے دیتے ہو، وہی دلیل ہم تمہیں قادیانی کے بارے میں دیتے ہیں۔ اگر یہ دلیل وہاں بھی لاگو ہوتی ہے تو یہاں بھی لاگو ہوتی ہے، اور اگر یہ دلیل یہاں لاگو نہیں ہوتی تو وہاں کیسے لاگو ہوگی؟ اور پھر سنیے گا، یہ تو ہے ہی کچھ نہیں، نہ کوئی شکل ہے نہ کوئی عقل ہے، صحیح حقیقت ہے، نہ کوئی علم ہے نہ کوئی عمل ہے نہ کوئی کردار ہے، کچھ بھی نہیں۔ پڑھیے اس کی تاریخ۔ اور میں قادیانیوں کو کہنا چاہوں گا کہ آپ چھوڑیں جھگڑے کو۔ آپ علماء کو مولوی کر کے ایک طرف لگانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اسی کے لکھے ہوئے مقالہ جات پڑھیں، اس کی سیرت پڑھے۔ اگر آپ کے دل میں ذرا بھی انصاف ہے تو آپ کو فیصلہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی کہ وہ نبی تو دور کنار ایک سچا انسان بھی نہیں ہے۔ اس واسطے ہم یہی کہیں گے، سنبھل جاؤ، اپنی قبر خراب نہ کرو، وگرنہ خدا کی قسم کل قیامت کے دن ہر امتی اپنے اپنے نبی کے حوض کوثر کے نیچے ہوگا، اور انشاءاللہ ہم سب حضور کے حوض کوثر کے آس پاس ہوں گے۔ اور خاص طور پر یہ جو ختم نبوت کا کام کرنے والے ہیں، حضور نے دیکھ کے اتنا ہی فرما دیا، حضور نے فرما دیا آ جاؤ تم تو ہو ختم نبوت والے، اللہ کی قسم ہاں ٹھر جاتے، مزہ آ جائے گا، قیمت وصول ہو جائے گی۔ اس واسطے میرے نوجوان ساتھیوں، آپ نے تھکنا نہیں ہے اس مشن کے لیے، اور یہ عزم کرنا ہے کہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے نوجوانوں نے جو قربانیاں دے کر ختم نبوت کے مسئلے کو جہاں پہنچایا ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ چڑھتے سورج کے ساتھ آگے تو بڑھے گا، پیچھے نہیں ہٹے گا، کہ قیامت کے دن ہر امتی اپنے نبی کے سائے کے نیچے ہوگا، ہر نبی کا حوض کوثر ہوگا۔ اللہ کی قسم، قادیانی کا حوض تو کیا، وہ تو وہاں بھی جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرتے دم تک جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ، لگن کے ساتھ، عشق و محبت کے جذبے کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کے لیے، عزت کے لیے، ختم نبوت کے لیے پہرہ داری دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔